مکنو ٹی وی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، چین کے ایک گاؤں میں ایک لڑکی ہانگ رہتی تھی۔ ہانگ یتیم تھی اور اس کے والدین بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے۔ وہ اپنی دادی سو ینگ کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی دادی بہت ہی باہمت اور دانش مند خاتون تھیں، جنہوں نے نہ صرف ہانگ کو پالا بلکہ اسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی سکھایا۔ اسے گھریلو کام کاج کے علاوہ آرٹ اور کیلیگرافی کا شوق تھا، اور اپنا زیادہ وقت وہ کیلیگرافی کرتی یا پھر اپنی تصوراتی دنیا میں مگن رہتی۔ اسے کبھی کبھار اکیلا پن بھی محسوس ہوتا، مگر وہ اس بات کا اظہار اپنی دادی سے نہ کرتی کیونکہ وہ ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر اکثر وہ سوچتی کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور وہ کیسے اپنا رستہ تلاش کر سکتی ہے۔ ہانگ کی دادی ایک جہاں دیدہ خاتون تھی۔ ان کے لیے ہانگ کی یہ کشمکش پوشیدہ نہ تھی۔ ایک دن ہانگ کو خیالوں میں ڈوبا دیکھ کر دادی کہنے لگی، میری پیاری ہانگ، میں جانتی ہوں تمہاری زندگی آسان نہیں رہی، مگر یاد رکھو، سب سے حسین پھول اور مضبوط درخت ہمیشہ سخت زمینوں میں اگتے ہیں۔ ہانگ نے تشویش بھرے انداز میں دادی کو دیکھا، مگر دادی نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا، تم میں ایک جذبہ ہے میری پیاری، تمہاری طاقت ہوا کے شور میں نہیں بلکہ اپنی روح کی خاموشی میں ہے۔ اپنی خاصیتوں کو قبول کرو اور اسے اپنے راستے کا رہبر بناؤ۔ ان کے یہ الفاظ سن کر ہانگ کے دل میں ایک روشنی چمکی۔ اسے سمجھ آ گئی کہ اس کی خاموشی اور تنہائی اس کی کمزوری نہیں بلکہ ایک تحفہ ہے جو اسے نہ صرف فوکس رکھتا ہے بلکہ اسے دوسروں کو سمجھنے کی صلاحیت بھی دیتا ہے۔ دادی کی بات کو ہانگ نے پلے باندھ لیا اور اپنے شوق کو آگے بڑھانے کا سوچا، اور اس نے اسی شوق کو اپنا پیشہ بھی بنا لیا۔ دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ ہانگ گھنٹوں مطالعہ کرتی اور آرٹ و کیلیگرافی کی مشق کرتی۔ اس نے اپنی ذات کے اظہار کو آرٹ و کیلیگرافی کے ذریعے خوبصورت کیفیتوں میں پیش کرنا شروع کیا۔ اسی وقت چین کے سالانہ جشن میں اسے اپنے آرٹ کے اظہار کا موقع ملا، جہاں ہانگ نے اپنی سالوں کی محنت شاقہ کو پیش کیا۔ لوگوں نے ہانگ کے کام کو نہایت سراہا۔ اس کے آرٹ سٹروکس دیکھ کر لوگوں کے دلوں پر بہت اثر ہوا اور اسے بہت سے اعزازات حاصل ہوئے۔ اپنے آرٹ ہی کے ذریعے وہ بہت سے ہم خیال لوگوں سے ملی اور ان سے اس کی جان پہچان بڑھی۔ اب وہ مزید تنہا نہ رہی۔ یہ یتیم لڑکی جو کبھی نادیدہ محسوس ہوتی تھی، اب ایک پر اعتماد اور سلجھی ہوئی خود مختار لڑکی کے طور پر ابھر رہی تھی۔ اس سارے سفر اور کامیابی میں بھی ہانگ اپنی دادی اور ان کی تعلیمات کو نہ بھولی۔ وہ ان کی تہ دل سے شکر گزار تھی کہ جنہوں نے اس کی صلاحیتوں کو پہچانا اور اسے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ ہمیں خود کی صلاحیتوں پر اعتماد کرنا چاہیے۔ جو کچھ بھی خدا نے ہمیں دیا ہے وہ منفرد ہے اور ہمیں بس اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہمیں ہمارا راستہ اور کامیابی مل جائے تو ہمیں اپنے بزرگوں، خاندان اور ورثے کو نہیں بھولنا چاہیے۔ امید ہے آج کی کہانی سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اسے ایک لائک کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔